لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفى. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقامدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا طوعه وتمتعه فيها طويلا. صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر گرامی خدا سورہ مبارکہ بنی اسرائیل یا سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 53 کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی گئی. گزشتہ شب جمعہ بھی یہی آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی اور میں نے گزشتہ ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان کا دشمن ہے کون، اور واقعاً پروردگار عالم نے جس کو انسان کا دشمن بنایا کیا واقعاً انسان اسی سے دشمنی کر رہا ہے یا اس نے اپنے طور پہ کئی سارے دشمن بنا لیے ہیں؟ تو گزشتہ ہفتے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم نے اس دشمن کو کہ جس کو خدا نے دشمن ڈکلیئر کیا، جس کو خدا نے دشمن بنا کے بتایا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، ہم نے ان سے دشمنی نہیں رکھی لیکن اپنے طور پہ کئی سارے دشمن پیدا کر لیے جو ہمارے دشمن نہیں تھے. آج کی شب آپ کی خدمت میں اسی عنوان کی دوسرے حصے کی گفتگو پیش کروں گا کہ کس انداز میں اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ دیکھو دشمنیوں سے دور رہو، یہ دشمنیاں کر کے انسان پروان نہیں چڑھ سکتا. معصوم کی کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کس انداز میں ہر الگ الگ زاویے سے اہل بیت علیہ السلام نے سمجھایا. کسی انداز میں تو تم سمجھ جاؤ، یعنی کبھی کسی ڈائمنشن سے سمجھانے کی کوشش کی، کبھی کسی دوسرے زاویے سے سمجھانے کی کوشش کی، تاکہ انسان اگر ذرا سا سوچنے والا ہے، ذرا سا فکر کرنے والا ہے، ذرا سا عقل سلیم کو استعمال کرے تو وہ دشمنیوں سے دور رہ سکتا ہے. عزیزان گرامی، آج کی شب
ایک اور اعتبار سے بھی بڑی اہم، شب جمعہ ہونے کے علاوہ آج کی شب 25 ذی القعدہ، یعنی ذی القعدہ کی 25ویں رات۔ اب ذی القعدہ کی 25ویں رات کو کون سی ایسی خصوصیت ہے؟ آج کی رات دہو العرض کی شب ہے، کہ جسے عید کے طور پہ منایا جاتا ہے، عید دہو العرض۔ پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کے نیچے پانی کے اوپر زمین کو بچھانا شروع کیا، اور وہ جو مرحلہ تھا وہ آج کی رات شروع ہوا۔ تو ان دونوں عنوانات کے اوپر آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے پچھلی شب جمعہ کی گفتگو سے بات کو متصل کرتا چلوں کہ پروردگار عالم نے ہمیں بتایا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے دشمنی کرو، وہ تمہاری باتوں کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کروا دے گا، اس لیے اپنی باتوں کو جب بھی بات کرو، دیکھیں انسان اکثر اوقات باتوں کی وجہ سے سامنے والے کی باتوں کا برا مان جاتا ہے۔ ممکن ہے آپ کے دل میں کچھ ہو لیکن آپ نے کہا کچھ، ایکسکیوز نہیں چلتا کہ میرے دل میں تو یہ نہیں تھا، لیکن چونکہ آپ کی زبان سے نکل چکا ہے لہٰذا اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں۔ خداوند عالم کہہ رہے ہیں اپنی زبان کو استعمال کرتے وقت بہت احتیاط سے کام لو، اچھی باتیں کہو، کیونکہ شیطان انتظار میں بیٹھا ہے تمہاری باتوں کے ذریعے سے دشمنی پیدا کر دے گا۔ معصوم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ انسان جس چیز کو نہیں جانتا اس کا دشمن بن جاتا ہے، یعنی جہالت انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ یہ جہالت تمہارے درمیان جھگڑے کروائے گی۔ انسان کی خواہشات اور انسان کا غصہ اس کا دشمن ہے۔ یہ ساری باتیں میں پچھلے ہفتے کر چکا ہوں، میں موضوع تک لانا چاہ رہا ہوں۔ انسان کی خواہشات، انسان کا غصہ اس کا دشمن ہے، اور پھر وہ شخص تمہارا دشمن ہے کہ جو تمہاری باتوں کو تمہارا احترام کرتے ہوئے تم سے اچھی ہدایت کی باتوں کو چھپانا شروع کر دے، یعنی جو تمہارے سامنے بیٹھ کر تمہاری ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دے وہ تمہارا دشمن ہے۔ یاد رکھیے اسلام کا طریقہ کار یہ ہے کہ باتیں کڑوی ہوں لیکن اگر ہدایت والی باتیں ہوں تو بیان کرنے والا دوست ہے، کیونکہ وہ تمہیں گمراہی کی طرف نہیں لے کے جا رہا، تمہیں گمراہ نہیں دیکھنا چاہ رہا۔ اور اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام نے انسان کو سکھانے کی کوشش کی کہ دیکھو دشمنی سے بچنے کی کوشش کرو۔ پہلے مرحلے پر تو انسان سب سے پہلے اپنی زبان کو سدھار لے۔ قرآن مجید کا پیغام، قل عبادی یقول التی ہی احسن، اے رسول اپنے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ باتیں کریں جو اچھی باتیں ہیں۔ یعنی پہلا مرحلہ زبان کو کنٹرول کرنے کا مرحلہ، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ جب ہم اپنی ایگو کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، جب اپنی بات کو دوسروں کے سامنے زبردستی منوانا چاہتے ہیں تو یہ جھگڑے کی ابتدا ہوتی ہے۔ علماء کی مثالیں اٹھا کر دیکھیے کس طرح کی حکایتوں کو نقل کیا ہے۔ ایک موچی کے پاس ایک شخص جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے معلوم کرنا جھگڑا کیسے ہوتا ہے۔ موچی نے کہا بھائی مجھے نہیں معلوم کیسے جھگڑا ہوتا ہے۔ کہنے لگا نہیں مجھے پتا ہے کہ تو جانتا ہے۔ وہ موچی تھا، جوتے سینے کا کام تھا، بڑے پیار محبت سے کہنے لگا بھائی مجھے نہیں معلوم کہ جھگڑا کیسے ہوتا ہے۔ یہ شخص ضد کرنے لگا نہیں تو جانتا ہے اور مجھے نہیں بتا رہا۔ کچھ دیر تک یہ بحث و مباحثہ چلتا رہا، یہاں تک کہ جو موچی تھا اسے غصہ آیا، اس نے ہاتھ میں جو پتھر تھا اٹھا کے اس کے سر پہ مارا اور جواب دیا کہ دیکھ جھگڑا ایسے ہوتا ہے، دشمنی ایسے ہوتی ہے، کیونکہ جب میں تجھے بتا رہا ہوں کہ مجھے ایک چیز نہیں معلوم تجھے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ جب تو بضد ہو کر ایک ہی معاملے کے اوپر ضد کرتا رہے، اپنی خواہشات کی تسلی کے لیے آگے بڑھتا رہے، تو پھر یہ وہ معاملہ ہے کہ جو جھگڑے کی ابتدا ہے۔ یہ تو عام سی مثالیں ہیں جو عام فہمی کے لیے بیان کی جاتی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھو، جھگڑوں سے بچ جاؤ گے۔ اب اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ کار دیکھیے، الگ الگ ڈائمنشن سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، الگ الگ اینگل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور واقعی کیا لطیف روایتیں ہیں کہ انسان کو جھگڑے سے بچانے کے بارے میں ائمہ علیہ السلام نے کس قسم کی لطیف روایتوں کا استعمال کیا ہے۔ پہلی روایت سنیے، امام علی النقی علیہ السلام، ہمارے اور آپ کے 10ویں امام علی النقی علیہ السلام فرماتے ہیں، اب دیکھیں بات ہو رہی ہے کس طرح سے جھگڑے سے بچا جائے، ہاؤ ٹو ایوائڈ اینیمیز، کس طریقے سے دشمنوں کو ایوائڈ کیا جائے۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو جب تمہارے دماغ میں خیال آئے نا کہ کوئی تمہارا دشمن ہے، جب تمہارے دماغ میں خیال آئے کہ کوئی تمہارا دشمن ہے تو سب سے پہلے مرحلے پر یہ دیکھنا کہ اس شخص کا خدا کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔
ابھی دشمنی نہیں کی ہے، تم کسی کو دشمن بنانے کا سوچ رہے ہو، یعنی تمہارے کسی تعلقات خراب ہوئے، تم کسی کو دشمن بنانے کا سوچ رہے ہو۔ امام فرما رہے تم دیکھو کہ اس کے خدا کے ساتھ تعلق کیسے۔ اب دو ہی باتیں ہوں گی، یا خدا کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا یا خدا کے ساتھ برا ہوگا۔ امام فرماتے ہیں اگر اس کا تعلق خدا کے ساتھ اچھا ہے تو دشمنی کرنے کا سوچنا بھی مت، کیونکہ تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ کوئی بندہ خدا کا محبوب ہو اور خدا تمہارے حوالے کر دے گا؟ یعنی اگر وہ بندہ خدا کی نظر میں اچھا ہے تو خدا کبھی تمہارے حوالے نہیں کرے گا، تمہارے رحم و کرم میں اس کو نہیں چھوڑے گا، تم جتنی دشمنی کر لو گے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ سمجھانے کا ایک انداز ہے۔ یعنی امام کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ انہیں پیغام یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم کسی نیک بندے کی دشمنی اختیار کرنا چاہ رہے ہو تو یاد رکھنا تم اس سے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لیے نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ وہ خدا کے قریب ہے، خدا اپنے نیک بندے کو تمہارے حوالے نہیں کرے گا۔ پھر امام فرماتے ہیں اور اگر اس کے تعلقات خدا کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو بھی دشمنی مت کرنا۔ اب کیوں دشمنی نہیں کی جائے؟ یہ دیکھیں واقعی یہ کلام ائمہ علیہ السلام کی بارگاہ سے نہیں مل سکتے۔ امام فرماتے ہیں اگر اس کے خدا کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، گناہگار بندہ ہے، تو وہ خدا کا دشمن ہے، اور جو خدا کا دشمن ہے تو خدا بند عالم بہتر حق رکھتا ہے کہ اس سے انتقام لے۔ پروردگار عالم بہتر اسے سزا دے سکتا ہے، تمہاری سزا کی کیا اوقات ہے؟ تم دشمنی کرو گے تو دو وجہ کی بنا پر کرو گے، نقصان پہنچانے کے لیے۔ اگر وہ نیک بندہ ہے تو یاد رکھو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر وہ گناہگار بندہ ہے تو یاد رکھو پروردگار عالم کا عذاب بڑا سخت ہے، وہ خدا کا مجرم ہے، خدا خود اسے سزا دے دے گا۔ تمہارا کام یہ کہ پروردگار عالم پر چھوڑ دو۔ یعنی امام علیہ السلام سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو دشمنیاں کرنا اچھی بات نہیں ہے، اگر ایسا کوئی معاملہ آ بھی جاتا ہے پروردگار عالم پر چھوڑ دو، خدا تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ دیکھیے یہ ایک سمجھانے کا انداز ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ کون سا مرحلہ ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے۔ دیکھیے یہاں پر بھی امام سمجھا رہے ہیں دشمنی اختیار مت کرنا۔ اب سمجھانے کا انداز مختلف ہے۔ امام فرماتے ہیں جن لوگوں سے تم دشمنی کا سوچ رہے ہو وہ دو قسم کے لوگ ہوں گے، یا تو عقل مند ہوں گے یا پھر نادان ہوں گے۔ مولا اگر عقل مند ہے، نادان ہے، تو بیوقوفی کا تعلق کیا ہے؟ امام بہت اہم ترین پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو دشمنی کرنے سے پہلے سامنے والے کی کیپیبلٹی کو دیکھو، سامنے والے کی صلاحیت کو دیکھو کہ کتنا خطرناک دشمن ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی کسی کو دشمن نہ بنا لو، اتنی عقل تمہیں بھی ہونی چاہیے۔ امام فرماتے دو قسم کے لوگ ہوں گے، یا عقل مند ہوں گے۔ یاد رکھو اگر عقل مند ہوں گے تو خطرناک قسم کی چالیں چلیں گے، تمہیں رسوا کر کے رکھ دیں گے۔ آج دنیا اٹھا کر دیکھ لیں، لوگ اپنے پرسنل جھگڑوں کے لیے لوگوں کی عزتوں کو بازاروں میں اچھال دیا کرتے ہیں۔ تھوڑی سی خدا نے عقل دے دی ہوتی ہے، صلاحیت دے دی ہوتی ہے، دیکھیں کس انداز میں انسان پالیٹکس کا شکار ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر مثالیں دیکھیے، بڑے بڑے سیاستدان یہ حرکتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ یعنی مسئلہ کچھ نہیں ہوتا، انسان اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے کہ مجھے سامنے والے کو چونکہ میری دشمنی ہے، مجھے اسے خراب کرنا ہے، تو وہ ساری حدود کو پامال کر دیا کرتا ہے۔ کس انداز میں پامال کر دیا کرتا ہے؟ اس پر وہ الزام بھی لگا دیا کرتا ہے کہ جو خود جانتا ہے کہ یہ الزام اس کا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر، اور ہم اور آپ بھی کئی مقامات پر شاید یہ غلطی کرتے ہوں، کبھی کسی سے دشمنی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں وہ باتیں کہہ دیتے ہیں جو ہمیں پتا ہوتے نہیں یہ اس نے نہیں کی ہوگی، پھر بھی وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا نے کیا تھوڑی سی عقل دے دی تو تم نے سامنے والے کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دی۔ امام یہی فرما رہے ہیں اگر تھوڑا سا بھی عقل مند ہوا، یہ تم دشمن کی صلاحیت دیکھو، اگر وہ عقل مند ہے تمہارے خلاف چالیں چلے گا، کنٹروورسیز کریٹ کرے گا، تمہارے کردار کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ دنیا میں یہی ہوتا ہے، جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ کوئی میرا دشمن ہے تو اسے پہلے قوموں کی نظروں میں خراب کرتا ہے، لوگوں کی نظروں میں خراب کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنا مقصد نکالنے کے لیے لوگوں کے سہاروں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی سی عقل مندی والی کیفیت ہوتی ہے۔ بیوقوف یہ حرکت نہیں کرتا، عقل مند کر رہا ہوتا ہے۔ امام یہی فرما رہے ہیں یا تو تمہارا دشمن بڑا عقل مند ہوگا، اگر عقل مند ہوگا تو چالے چلے گا تمہارے خلاف، کنٹروورسیز کریٹ کرے گا جو تمہارے لیے بڑی خطرناک ہے، تم اس کے لیول کو نہیں پہنچ سکو گے۔
یہ امام کے سمجھانے کا انداز ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ مولا فرما رہے ہیں تم اتنے سمجھدار نہیں ہو، جب سمجھدار نہیں ہو تو ایسے مقام پر دشمنیاں مت کھولو۔ پھر فرماتے ہیں یا بیوقوف ہوگا، اچھا مولا بیوقوف ہوگا تو پھر تو اس سے دشمنی لے لینی چاہیے۔ امام فرماتے نہیں، بیوقوف ہوگا تو اس سے بھی دشمنی مت لینا، کیوں؟ کیونکہ وہ سوچے سمجھے بغیر تمہیں نقصان پہنچا دے گا، کیونکہ بیوقوف ہے، اسے پتہ ہی نہیں آگے ہونے والا کیا ہے، اسے آفٹر ایفیکٹس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی امام فرما رہے ہیں عقل مند ہے تو بھی نقصان دہ ہے تمہارے لیے دشمنی، بے وقوف ہے تو بھی نقصان دہ ہے تمہارے لیے دشمنی، دونوں میں سے کسی سے دشمنی اختیار مت کرنا۔ یعنی واقعاً ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کس انداز میں لوگوں کو تعلیم دی ہے۔ اس کے بعد تیسری روایت سنیے، چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، اب یہاں پر امام علیہ السلام کس انداز میں سمجھاتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں چونکہ اس سے کوئی کام ہی نہیں ہے تو دشمن بنا لو، یعنی کسی مسئلے کے اندر کوئی ایسا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ ہمارے کام کا بندہ نہیں ہے۔ دنیا کی مثال دے رہا ہوں، اب امام کی مثال کو سنیے گا، یہ ہمارے کام کا بندہ نہیں ہے، لہٰذا کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں کون سا اس کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ یہ کیفیت انسان کے پاس ہوتی ہے۔ امام فرما رہے ہیں کسی بھی شخص سے دشمنی یہ سوچ کر مت کرنا کہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے ہم دشمنی کرتے ہیں کہتے ہیں یہ کیا بگاڑ لے گا میرا کچھ، ہوتا ہے۔ جا کے دیکھیے دنیا کے اندر لوگ ان افراد کو بڑا اگنور کر دیا کرتے ہیں جو چھوٹے مقامات کے ہوتے ہیں، جن کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، جن کے کوئی تعلقات نہیں ہوتے۔ آج آپ نے کسی کو دیکھا ہے جس کے بڑے بڑے تعلقات سے دشمنی لیتا ہوں؟ دشمنی لینا تو دور کی بات، ان بڑے بڑے تعلقات والوں کی غلطیوں کے اوپر بھی خاموش ہو کے بیٹھے ہوتے، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ یہ دنیا کی عجیب ستم ظریفی ہے۔ امام فرما رہے ہیں کبھی کسی سے دشمنی یہ سوچ کے مت لینا کہ یہ میرا کیا بگاڑ لے گا، یہ سوچ کے بھی مت لینا، یہ سوچ کے دوستی مت توڑ دینا کہ مجھے فائدہ کیا پہنچائے گا۔ دیکھیں دو باتیں، ایک مرتبہ میں دشمنی لے رہا ہوں یہ سوچ کے کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور ایک مرتبہ میں دوستی توڑ دیتا ہوں، دشمنی نہیں کرتا، دوستی توڑ دیتا ہوں یہ سوچ کے کہ اس سے فائدہ تو کچھ ملنے والا ہے، تو دوست بنانے کا فائدہ کیا ہے، اسے دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ امام فرماتے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اب یہاں پر امام پروردگار عالم کی قوت طاقت کو لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تم سمجھتے ہو کہ کوئی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس لیے اس کی دوستی کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھنا تم نہیں جانتے کہ تمہیں کب کس کے دروازے پر جانا پڑے گا۔ آج تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہو سکتا ہے کل تمہیں اس سے جا کر معافی مانگنی پڑے۔ آج تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا، ہو سکتا ہے کل تمہیں اس کے دروازے پر جا کر کھڑے رہنا پڑے اور مانگنا پڑے۔ لہٰذا یہ حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا۔ دیکھیں یہ اہل بیت علیہ السلام کے سمجھانے کا انداز ہے کہ تم دشمنیوں کو پروموٹ مت کرو، ہر طرح سے نقصان ہے، تمہارا بھی نقصان ہے، سامنے والے کا بھی نقصان ہے، اور عمومی طور پر مومنین اور قوم و ملت کا بھی نقصان ہے۔ کسی طرح کا فائدہ دشمنی سے نہیں مل سکتا، لہٰذا ایوارڈ کرنے کی کوشش کرو۔ اور پھر اس کے بعد آخری مرحلہ دیکھیں، یہ تین اینگلز میں نے آپ کو سمجھایا امام علیہ السلام کی مختلف روایتوں سے، اور آخری انداز وہ انداز ہے کہ جس میں امام کے پاس ایک شخص آتا ہے، بڑا دل دکھا ہوا ہے۔ روایت کے جملے محمد بن شہاب زہری چوتھے امام کے پاس آیا، بڑی غمگین صورتحال لے کر، چہرے پر غم اور غصے کے آثار نمایاں تھے۔ امام کے پاس آ کر کہنے لگا مولا مجھے ان لوگوں پر بڑا غصہ آتا ہے، مولا مجھے ان لوگوں پر بڑا غصہ آتا ہے۔ امام نے کہا کیوں؟ کہا مولا میں سب کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، یہ سب کے سب میرے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ ابھی آپ روایت سنیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا شاید ہم سب کی یہی کیفیت ہے، ہر کسی کے دل میں یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ یار میں تو سب کے ساتھ اچھا ہوں، سب میرے ساتھ برائی کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑے غصے میں آئے امام کے پاس، مولا میں سب کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، یہ حسد کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، جی تو چاہتا ہے کہ انہیں نقصان پہنچا۔ یہ کیفیت آپ کو محسوس ہوگی، ہر دوسرے فرد سے بات کریں تو آپ کو یہ ایسا لگے گا ہمارے معاشرے کی مثال ہے۔ مولا جی چاہتا ہے کہ میں بدلہ لوں۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، اب امام کے سمجھانے کا انداز دیکھیے، امام نے بڑے ٹھہراؤ والا انداز سمجھایا ہے۔ امام فرماتے ہیں یاد رکھو سارے مسلمانوں کو اپنا خاندان تصور
اپنی فیملی تصور کرو. پھر فرماتے جو بڑا ہے اسے باپ کے مقام پر سمجھو، جو چھوٹا ہے اسے بیٹے کے مقام پر سمجھو، جو تمہاری عمر کے برابر ہے اسے بھائی کے مقام پر سمجھو. اور پھر یہ سوچو، اب دیکھیں کس انداز میں کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے. یہ وہ کاؤنسلنگ ہے جو آج کے دور میں سائیکیٹرسٹ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اب ذرا سوچئے یہ سارے کے سارے علوم ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو پروردگار عالم کی طرف سے اس انداز میں عطا ہوئے تھے کہ انسان غصے میں بھی آتا تھا تو امام کے پاس سے جب اٹھ کر جاتا تھا تو اپنی تسلی اور تشفی کر کے جاتا تھا. امام کیا فرما رہے ہیں؟ بڑے کو باپ کی جگہ پر سمجھو، چھوٹے کو بیٹے کی جگہ پر سمجھو، برابر والے کو بھائی کی جگہ پر سمجھو. ایک خاندان تصور کرو سب کو، اور پھر یہ سوچو کہ خاندان کے افراد کا نقصان کس کو پسند آتا ہے. تمہیں اچھا لگے گا تمہارے بھائی کو کوئی نقصان پہنچائے؟ تمہیں اچھا لگے گا تمہارے بابا کو کوئی نقصان پہنچائے؟ تمہیں اچھا لگے گا تمہارے بیٹے کو کوئی نقصان پہنچائے؟ اور پھر یہ جب سوچنا شروع کرو گے تو پھر تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ تمہارے خاندان پر کوئی ظلم کرے یا انہیں بد دعا دے. جب تمہیں بات اچھی نہیں لگے گی تو جو بات تمہیں اچھی نہیں لگتی وہ کرو گے کیسے؟ تمہیں پسند نہیں ہے کہ تمہارے خاندان کو کوئی بد دعا دے تو تم خود کیسے بد دعا کرو گے اس کے لیے؟ کیونکہ یہ تو سب تمہارے خاندان والے ہیں. پھر امام فرماتے تمہیں یہ بات تو پسند نہیں آئے گی کہ تمہاری فیملی کے سیکرٹس لوگوں کے درمیان کیے جائیں. جب تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے تو تم اپنے خاندان کی باتیں تو باہر جا کر نہیں کرو گے. تم جب انہیں خاندان سمجھو گے تو خاندان کی باتیں تو جا کر باہر نہیں کرو گے. پھر امام فرماتے ہو سکتا ہے ان ساری باتوں کے بعد، یعنی میری اتنے سمجھانے کے باوجود بھی شیطان وسوسہ ڈالے کہ بہرحال جو بھی یہ خاندان والے تو نہیں ہیں. شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، مسلمان ہے، خاندان والے تھوڑی ہیں. شیطان وسوسہ ڈالے گا. امام فرماتے ہیں شیطان وسوسہ ڈالے تو پھر اپنے آپ سے ایک سوال کرنا. اگر کوئی بڑا ہو تو یہ سوال کرنا کہ وہ ایمان میرے سے پہلے لایا تھا، مومن مجھ سے پہلے بنا تھا. ظاہر سی بات ہے اگر بڑا ہے تو اس کا مطلب اس کی عمر زیادہ ہے. عمر زیادہ ہے کا مطلب ایمان کے اندر اس کا وقت زیادہ گزرا ہے. تو یہ سوچ لینا کہ وہ مجھ سے زیادہ بڑا مومن اس لیے ہے کہ اسے زیادہ ٹائم ملا، زیادہ نیکیاں کی، میں اس سے نیچے. یہ سوچ کر خاموش ہو جانا اگر شیطان وسوسہ ڈالے. اگر کوئی چھوٹا ہو تو یہ سوچ کر خاموش ہو جانا کہ میں نے اس سے زیادہ زندگی گزاری تو میرے گناہ اس سے زیادہ ہوں گے. یعنی کس انداز میں امام سمجھا رہے ہیں ذرا غور کیجیے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ بڑا ہو تو یہ سوچ کے چپ ہو جانا کہ اسے زیادہ وقت ملا عبادت کا، مجھ سے بہتر ہوگا. چھوٹا ہو تو یہ سوچ کر چپ ہو جانا کہ اس کے گناہ مجھ سے کم ہوں گے، میں نے زیادہ زندگی گزاری تو زیادہ گناہ کیے ہوں گے، وہ مجھ سے بہتر ہوگا. اور اگر برابر ہے تو یہ سوچ کر چپ ہو جانا کہ تمہیں اپنے گناہوں کے بارے میں تو یقین ہے، سامنے والے کے گناہوں کے بارے میں شک ہے. کیونکہ تم تمہارے گناہوں کے بارے میں جانتے ہو، اس کے گناہوں کے بارے میں نہیں جانتے. اپنے گناہوں کے بارے میں یقین ہے، اس کا مطلب تم اپنے بارے میں جانتے ہو کہ تم تو گنہگار ہو، اس کے بارے میں نہیں جانتے. یہ سوچ کر چپ ہو جانا. اور پھر امام فرماتے ہیں یہ سوچنا کہ یہ سب مجھ سے بہتر ہے. جب یہ سوچو گے تو خود بخود دشمنی پیدا نہیں ہوگی بلکہ ان کے لیے احترام کا جذبہ پیدا ہوگا. اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں اگر کوئی آ کر، دیکھیں کس انداز میں کاؤنسلنگ ہو رہی ہے. امام فرماتے ہیں اگر کوئی آ کر تمہارا احترام کرے تو غرور میں مت پڑ جانا، تکبر میں مت پڑ جانا، اپنے آپ کو اچھا مت سمجھنے لگنا. کوئی آ کر تمہیں رسپیکٹ دے دے کہ آپ تو بہت اچھے ہیں، اپنے آپ کو اچھا مت سمجھ لینا، بلکہ یہ سمجھنا کہ اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ ہر کسی کا عزت و احترام کیا جائے، اس وجہ سے میرا احترام ہو رہا ہے. اسلام نے حکم دیا ہے کہ عزت و احترام کیا جائے، اس وجہ سے میرا احترام ہو رہا ہے. اور پھر یہ سوچنا کہ مجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے، اسلام کی وجہ سے احترام ہو رہا ہے. اور اگر کسی کو منہ موڑتے ہوئے دیکھ لو جو تمہیں رسپیکٹ نہ دے رہا ہو، تمہیں عزت نہ دے رہا ہو، تو یہ سمجھ لینا میرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ خدا نے لوگوں کو میری طرف سے دور کر دیا ہے. اگر یہ فکر تمہارے دماغ میں آ گئی تو امام فرماتے ہیں یاد رکھنا اگر تم اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہارے دوست زیادہ ہوں گے، دشمن کم ہوں گے. کیونکہ اتنے اچھے افراد جب انسان کے اندر اتنی اچھائی جب آ جائے تو پھر انسان کے دوستوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. اور ایسے دوست ہوں گے کہ جن کی خوبیوں سے انسان کو فائدہ ملے گا اور انسان برائیوں سے محفوظ رہے گا. حضرت گرامی اس انداز میں اہل بیت علیہ السلام نے انسان کو سکھایا کہ کس طریقے سے دشمنیوں سے دوری اختیار کی جائے. یعنی سامنے والے کو جب تم بہتر سمجھو گے خود بخود یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمارا مسئلہ اس لیے بڑھتا ہے کہ ہم سامنے والے کو اپنے سے پست سمجھتے ہیں، نیچے سمجھتے ہیں.
اور جب آپ کسی کو نیچے سمجھیں گے، اپنے آپ کو بلند سمجھیں گے، تو یہ مسائل آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ امام تمہارے دماغ کے اندر تمہاری فکر کو اتنا پاک و پاکیزہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے دماغ میں کبھی یہ خیال ہی نہ آئے کہ تم کسی سے بہتر ہو، بلکہ تمہیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہر کوئی تم سے بہتر ہے۔ تزا نگرامی انسانی دشمنیوں کو دور کرے۔ آج کی شب دہو الارض، پروردگار عالم نے زمین کو بچھایا پانی کے اوپر۔ ابتدا کہاں سے کی؟ خانہ کعبہ کے نیچے سے، اور یہ بہت اہم ترین رات، اتنی اہم ترین رات کہ کئی ساری خصوصیات فضائل کے اعتبار سے بہت اہم ترین دن کل کا اور آج کی رات، اتنا اہم ترین دن ہے، اتنی اہم ترین رات ہے۔ معصوم کی روایت، حسن البشہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد کے ساتھ 8ویں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خدمت میں آئے، رات کو امام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو آج کی رات وہ رات ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ کون سی رات ہے؟ 25 ذی القعدہ کی رات ہے، آج کی رات۔ حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، اور اس دن کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا 60 ماہ کے روزوں کے برابر ہے۔ 60 months، 60 مہینوں کے روزوں کے برابر، ایک روزہ 60 مہینوں کے روزوں کے برابر۔ اور یہی وہ تاریخ ہے کہ قائم آل محمد کا قیام اسی دن سے شروع ہوگا۔ لیکن کل آنے والا دن 25 ذی القعدہ کا دن ہے۔ دعا تو ہماری یہ ہونی چاہیے کہ مولا کل کے دن ہی ظہور کر لیجئے، ساری کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ 25 ذی القعدہ، 8ویں امام کی روایت، قائم آل محمد یعنی زمانے کے امام کا قیام اسی دن سے شروع ہوگا۔ جہاں زمین بچھائی گئی ہے وہیں پر بیٹھ کر میرا مولا سب سے بیعت لے گا۔ 25 ذی القعدہ سے ہی سلسلہ شروع ہوگا۔ اور ذہن میں رکھیے کہ بڑا اہم ترین دن ہے، اتنا اہم ترین دن ہے کہ سال کے 4 اہم ترین روزے، ان میں سے ایک روزہ 25 ذی القعدہ کا روزہ ہے۔ بڑی مشہور و معروف روایت ہے، سال کے 4 بڑے روزے 17 ربیع الاول، 27 رجب، 25 ذی القعدہ اور 18 ذی الحج۔ سال کے 4 بڑے روزوں میں سے کہ جن کی خاص قسم کی تاکید کی گئی کہ انسان ان 4 روزوں کو تو کوشش کر کے بالکل رکھنے کی کوشش کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ فضیلتوں کو حاصل کرے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمان سے زمین پر نازل ہونے والی پہلی رحمت 25 ذی القعدہ کو نازل ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے زمین کا وجود ہی نہیں تھا۔ یاد رکھیے پوری دنیا پانی پانی۔ مولا کائنات کا میں خطبہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، کچھ جملے جتنا وقت گنجائش تھی۔ پہلی رحمت 25 ذی القعدہ کو نازل ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں مولا امین کہ جو روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے 100 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ جو اس دن کو روزہ رکھے اور رات بھر عبادت کرے 100 سال کی عبادت کا ثواب۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس دن اگر لوگ جمع ہوں اور عبادت کریں تو جب تک وہ یہاں موجود ہیں اٹھ کے جانے سے پہلے پروردگار عالم ان کے سارے کیے ہوئے سوال کا جواب دے دے گا۔ جو جو دعائیں مانگی ہیں سب کی سب پوری ہو جائیں گی اٹھنے سے پہلے۔ اتنی اہم ترین عبادت۔ پھر فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور مختلف روایتوں کے اندر یہاں تک جملے ملے کہ 70 سال کی عبادت کا ثواب، 70 سال کے گناہوں کا کفارہ، یعنی ایک روزہ 70 سال کی عبادت کا ثواب، 70 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ بلکہ یہاں تک جملے کہ ہر وہ چیز استغفار کرے گی جو زمین و آسمان کے درمیان موجود ہے۔ لیکن اس اعتبار سے بڑی اہم ترین کیفیت کل کے دن کے اعتبار سے کچھ اعمال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ آپ اسے انجام دے سکیں۔ سب سے پہلی کیفیت روزہ رکھنا، جس کی فضیلت میں نے بیان کی، سال کے 4 بڑے روزوں میں سے ہے۔ اور اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، مولا امین کی روایت بھی آپ نے سنی، دوسری روایت بھی آپ نے سنی، 2 رکعت نماز پڑھنا چاشت کے وقت۔ اب یہ چاشت کا وقت کیا ہوتا ہے؟ چاشت کا وقت یعنی ظہر کے وقت سے، یعنی زوال سے 2 گھنٹے تقریباً پہلے کا وقت۔ علماء بیان فرماتے ہیں
کہ تقریباً اس وقت کو چارج کا وقت کہا جاتا ہے، یعنی اگر 12 بجے زور کا وقت ہو رہا ہے تو اس کا مطلب 10 بجے کے آس پاس اس نماز کو ادا کیا جائے۔ 2 رکعت نماز ہے، نماز کے اندر سورہ الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ والشمس کی تلاوت کی جائے دونوں رکعت کے اندر، اور پھر دعا ہے جو مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہے اسے ضرور پڑھیے۔ اور آخری اہم ترین عمل خود جو پورے ماہ ذیقت کے اعتبار سے اہم ترین عمل ہے، زیارت ہے امام علی ابن موسیٰ رضا کو پڑھنا، کیونکہ 8ویں امام کی ولادت اس مہینے کے اندر ہے، اور خاص طور پر علماء نے تاکید کی ہے، روایتوں کے اندر موجود ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھنا۔ اب اس کے بعد آخری حصے کے اندر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے اندر 2 خطبوں کے اندر تذکرہ کیا ہے زمین کے بچھنے کا، خاص طور پر۔ ویسے تو بہت سارے مقامات ہیں کہ جہاں پر امام نے تذکرہ کیا ہے، لیکن 2 خطبے ایسے کہ جہاں پر خاص طور پر تذکرہ کیا ہے۔ ان دونوں خطبوں کا ایڈریس میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اسے پڑھیں، کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک خطبہ نمبر 91 کہ جس میں امام علیہ السلام نے تخلیق پروردگار کا تذکرہ کیا، تو بالکل علیحدہ سے مکمل طور پر داخل الارض کے اعتبار سے تذکرہ کیا۔ اور ایک خطبہ نمبر 211 کے اندر بھی امام علیہ السلام نے زمین کے بچھنے کا تذکرہ کیا۔ مختصر خطبہ ہے، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں اس کی پیش کر رہا ہوں۔ کس انداز میں امام علیہ السلام نے پروردگار عالم کی خلقت کا تذکرہ کیا اور کن الفاظ میں تذکرہ کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ پروردگار عالم کی اقتدار کی طاقت ہے اور اس کی حیرت انگیز مینوفیکچرنگ یعنی صنعت کی لطافت ہے، یعنی اتنے بہترین انداز میں خدا نے خلق کیا ہے۔ اب امام کے جملے سنیے۔ دیکھیں، پانی پر زمین کو بچھانا آسان نہیں ہوتا۔ کوئی آپ کو کہے زمین کو بچھا دو سمندر کے اوپر، آپ کہیں گے کیسی باتیں کرتے ہو، اگر ٹکڑا رکھ دیا جائے ڈوب جائے گا۔ کنارے محفوظ نہیں رہتے۔ بڑی بڑی مثالیں اٹھا کر دیکھیے، دنیا بھر میں جب سیلاب آئے، طوفان آئے، زمین کو کھا کر چلے گئے۔ سونامی کی مثال لے لیجیے، کچھ عرصے پہلے جب سونامی آیا تو کیا ہوا؟ گاؤں کے گاؤں، علاقوں کے علاقے تباہ ہو گئے۔ پانی کی طاقت بڑی خطرناک طاقت ہوا کرتی ہے۔ یاد رکھیے، پانی کا بہاؤ، بڑے بزرگ جو جملہ کہتے ہیں، ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے، مجھے نہیں معلوم کہ باقی جگہوں پہ یہ محاورہ رائج ہے یا نہیں ہے، کہ آگ اور پانی کا کھیل کبھی مت کیا کرو۔ یہ دونوں چیزیں بڑی خطرناک ہوا کرتی، انسان کے قابو میں نہیں ہوا کرتی۔ پروردگار عالم کی صنعت کی لطافت دیکھیے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس نے گہرے اور بکھرتے ہوئے متلاطم سمندر میں ایک خشک اور ٹھوس زمین کو پیدا کر دیا۔ یعنی اس کی قدرت دیکھیے۔ آج سائنس جتنی بھی ترقی کر دے، بیسس کو ڈھونڈتی ہے کہ جہاں پر بیسس لگائی جائیں، پھر اس کے اوپر پل وغیرہ کو اٹھایا جائے۔ اگر پانی کے اندر بنانے کی بات ہو رہی ہے تو آج دنیا بھر میں یہ کام ہو رہا ہے، لیکن کس انداز میں ہو رہا ہے کہ وہ پہلے جاتے ہیں ڈیپ جا کر اس کی بنیادیں ڈالتے ہیں، بنیادیں ڈالنے کے بعد پھر وہاں پر ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو بناتے ہیں۔ پروردگار عالم نے گہرے اور متلاطم یعنی بپھرتے ہوئے، موجیں مارتے ہوئے سمندر کے اندر ایک خشک اور ٹھوس زمین کو پیدا کر دیا۔ اور پھر پروردگار عالم کہتا ہے، پھر مولا فرماتے، اور پھر بخارات کے طبقات بنا کر انہیں شگافتہ کر کے 7 آسمانوں کی شکل دے دی۔ یعنی باقی ساری چیزوں کی تخلیق پروردگار عالم نے اس کے بعد کی۔ 7 آسمانوں کی شکل دے دی کہ جو اس کے امر سے ٹھہرے ہوئے ہیں اور اپنی حدوں کے اوپر قائم ہیں۔ یعنی حکم پروردگار سے ہلتے ہیں، پروردگار عالم کہتا ہے ٹھہر جاؤ تو ٹھہر جاتے ہیں، بلکہ زمین حرکت کر رہی ہوتی ہے۔ آج سائنس کے اعتبار سے جا کر پڑھیں تو بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ پھر فرماتے پھر زمین کو یوں گاڑ دیا کہ اسے سبز رنگ کا گہرا سمندر اٹھائے ہوئے ہے۔ آج بھی دنیا کی تحقیق کو پڑھیں تو آج بھی جتنی پروردگار عالم کی خلقت ہے اس میں کتنا حصہ خشکی پر ہے، کتنا حصہ پانی پر ہے، اب جا کر پڑھیے آپ کو پتہ چلے گا۔ ہم جب پڑھا کرتے تھے، مجھے نہیں معلوم کہ آج کے دور میں اسٹیٹسٹکس تبدیل ہو گئے کہ نہیں ہوئے، اس دور میں کہا جاتا تھا 29% حصہ خشکی کے اوپر مشتمل ہے، 71% حصہ پانی کے اوپر ہے، 71 اور 29 کا ریشو جو پڑھایا جاتا تھا ایک ٹائم تک۔ تو امام فرماتے ہیں ساری کی ساری چیزیں قانون الہی کے آگے
جھکی ہوئی ہیں. پروردگار عالم نے جیسا خلق کر دیا ویسا ہے. اس کی ہیبت کے سامنے ہر چیز جھکی ہوئی ہے. اس کے خوف سے اس سمندر کا بہاؤ تھما ہوا ہے. پھر فرماتے پھر پتھروں ٹیلوں پہاڑوں کو خلق کر کے انہی جگہوں کی جگہوں پر گاڑ دیا. خداوند عالم نے زمین کو پہلے خلق کیا, پھر پہاڑوں کو خلق کیا, پتھروں کو, ان سب کو اس کے اوپر رکھ دیا. یعنی یہ کس قسم کی خلقت ہے. ان چیزوں کی خلقت کو دیکھنے کے بعد انسان اپنی خلقت کے اوپر حیران نہ ہو. وہ پروردگار عالم جو ان جیسی چیزوں کو اس انداز میں خلق کر سکتا ہے, انسان کی تخلیق بھی اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. پروردگار عالم نے ان چیزوں کو اس انداز میں خلق کیا اور پھر فرماتے ہیں ان کے پہاڑوں کو ہموار زمینوں سے اونچا کر دیا, ان کے ستونوں کو اطراف کے پھیلاؤ اور مرکز کے ٹھہراؤ میں نصب کر دیا, چوٹیاں بلند کر دی اور ان کی بلندیاں طویل ترین کر دی, لمبے لمبے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے. آج دنیا کے اندر پہاڑوں کو سر کیا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑا پہاڑ تھا, اسے سر کرنے کے اوپر مثلا ورلڈ ریکارڈ بن رہے ہوتے ہیں. کسی نے کوہ ہمالیہ کو سر کر لیا, کسی نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کر لیا, کسی نے کسی دوسرے علاقے کی کسی چوٹی کو سر کر لیا. یہ ساری کی ساری چیزیں کوئی انسان کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. یہ پروردگار عالم نے اسی زمین کے اوپر بنایا ہے کہ جس زمین کو خانہ کعبہ کے نیچے بچھا. تو گہرے سمندر کے اندر پروردگار عالم نے اس انداز میں چیزوں کو بچھایا. اور پھر آخر میں امام فرماتے ہیں, دیکھیں خطبہ لمبا ہے, سارا ترجمہ خدمت پیش نہیں کرا. آخری جملہ امام فرماتے ہیں کہ ان تمام باتوں میں عبرت کا سامان ہے. تم ان سب چیزوں سے سیکھو, سمجھو کہ خدا کی قدرت کتنی زیادہ ہے. خوف خدا رکھو کہ پروردگار کی طاقت کتنی زیادہ ہے جو اس گہرے سمندر کو بھی خاموش کر دیا کرتا ہے. سادھان گرامی, دعوت عرض کی مبارکباد آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پروردگار عالم نے زمین کو خانہ کعبہ کے نیچے بچھایا, ہم سب کے لیے زندگی کے اسباب مہیا کیے, اور زمانے کے امام اسی مقام پر قیام فرمائیں گے. تو اس دعا کے ساتھ کہ بار الہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل نصیب فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا زمانے کے امام کی برکت سے ہمیں ہر قسم کی وباؤں امراض سے محفوظ فرما. جو لوگ بیماری میں مبتلا ہو گئے انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. خصوصاً ایک مومنہ کے لیے خاص دعا صحت کی گزارش ہے, اسے جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم